person takes notice of everything and a stupid one makes a comment about everything. यानी समझदार शख्स हर चीज का ध्यान रखता है, हर बात की सोच समझ रखता है और बेवकूफ सोचे समझे बिना हर चीज पर अपनी राय देता है। कुछ लोग समझते हैं कि उनकी चालाकियां हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन असल में हम उनको अपनी नजरों में गिरता हुआ देख रहे होते हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ 7 प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल टिप्स शेयर कर रही हूँ दैट हाउ टू फेस हिपोक्रेट एंड प्रिटेंडर टाइप ऑफ पीपल, यानी मक्कार और चालाक लोगों का सामना कैसे करें। मुझे काफी सारे कॉमेंट्स और डीएम्स आए थे। मेरी बहनों ने पूछा था कि बाजी हम हाजिर दिमाग या चालाक कैसे बने और अपनी उम्र के हिसाब से अपने अंदर मैच्योरिटी किस तरह लाएं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो इधर उधर की बातें बेचारी सुनती रहती हैं लेकिन आगे से रिएक्ट नहीं कर पाती और सामने वाले को जवाब नहीं दे सकती। होप इस वीडियो के 7 पॉइंट्स को सुनकर आपकी विजडम और मामला फहमी में जरूर इम्प्रूवमेंट आएगी। बट वॉट यू हैव टू डू इज आपने इन बातों को याद रखना है और इन टिप्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की भी कोशिश करनी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। मैं अपनी बच्चियों के लिए दोपहर का खाना रेडी कर रही थी, तो सालन इन्हें पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने हानी से कहा कि चलो मैं आपके लिए मीठा पराठा बना देती हूँ। सिंपल, इसमें बस शुगर स्टफ करके इसको बेल लेना होता है और ये बहुत मजे का बनता है, क्रिस्पी सा होता है। और अगर बच्चों को कोई सालन या सब्जी वगैरह पसंद नहीं आती तो बस ये मीठा पराठा या शक्कर वाला पराठा मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ये चीजें घर पर अवेलेबल ही होती हैं और बनाने में टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखें, चालाकी, होशियारी या मकारी को ज्यादातर इंटेलिजेंट या जीनियस होने के साथ रिलेट किया जाता है। हालांकि ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम नहीं हैं, डिफरेंट हैं। चालाकी या क्लेवरनेस ये है कि आप लोगों के सामने अपने आप को कैसे पेश करते हैं, लोगों की बातों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी भी पेश आने वाली सूरत हाल का तज्जिया या एनालिसिस कैसे करते हैं, सिचुएशन को कैसे जज करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सो चलें अब उन टिप्स पर चलते हैं जो आपको इन सारी चीजों में इम्प्रूव करेंगी। सो पॉइंट नंबर 1 इज डोंट इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस पीपल विद वर्ड्स ओनली, यानी सिर्फ बातों और लफ्जों के जोर पर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। जितना आप ज्यादा बोलते हैं और बस बोल बोल कर ही लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही ज्यादा आम, कमजोर, अटेंशन सीकर यानी तवज्जो के भूखे नजर आते हैं, जो लोग आपको देते नहीं हैं या देना चाहते नहीं हैं। अगर वक्ती तौर पर तवज्जो मिल भी जाए तो वो देर पा या प्रोलॉन्ग नहीं होती। लोग आपको वैसे ही लेते हैं जैसे आपको देखते हैं, ना कि वैसे जैसे आप कहते हैं। लोग आपकी बातों को जल्दी भूल जाते हैं लेकिन आपके अमल को लंबे अरसे तक याद रखते हैं। अगर आप लोगों के काम आने, गरीबों की मदद करने या अच्छे काम करने की डींगे हाँकते हैं तो लोग खाली आपकी बातों पर ही यकीन नहीं कर लेंगे, इंस्टेड के वो आपको ये अच्छे काम करते हुए देख ना लें। और जब आप ये सारे काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए अमल से लोगों के सामने अपना इमेज बनाएं, ना कि बातों से। बल्कि जब आप अपनी सेल्फ प्रेजेस या अपने मुंह से अपनी तारीफें करते रहेंगे ना, तो लोग आपसे चिढ़ खाने लगेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज डोंट एक्ट बैकवर्ड, यानी वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलते रहें, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने रहन सहन और उठने बैठने में चेंजिंग लाते रहें और साथ साथ अपने मिजाज और लाइफस्टाइल को भी अपडेट करें। आपकी सोच इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग उठते बैठते आपके साथ क्रिंज महसूस करें, और ना ही आगे की सोचें कि दूसरे लोगों को पल्ले कुछ भी ना पड़े। मीन्स डोंट अपीयर टू बी टू एडवांस। अपनी सोच को अच्छा रखें, अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन दूसरों को ये एहसास ना दिलाएं कि वो आपसे कमतर हैं। बाज लोग ऐसे होते हैं जो अपने से किसी अच्छे को या बेहतर को देखते हैं ना, तो उससे नफरत करने लगते हैं और हसद करना उनकी नेचर में शामिल होता है, और इसी हसद की वजह से वो आपके करीब रहते हुए भी आपको तंग करते रहते हैं और मौका मिलते ही आपको जलील करने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा बंदा है जो आपसे थोड़ा सा किसी लिहाज से नीचे है और आप उससे सुपीरियर हैं, तो वो आपसे हसद करते होंगे, और इसी हसद की वजह से उनका आपको बातें लगाना, आपके काम को अच्छा ना समझना, आपकी किसी भी मौके पर तारीफ ना करना उनकी फितरत में शामिल होता है। आपकी बुराइयां दूसरे लोगों से करते हैं और बस यही 3-4 काम करके वो आपके लेवल पर आना चाहते हैं, लेकिन उनसे ऐसा हो नहीं पाता, तो इसीलिए वो इन घटिया चीजों का सहारा ढूंढते हैं। तो अब आपको चाहिए कि ऐसे लोगों से ना उलझें, उनके जहन या सोच को चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे लोग यूजुअली चेंज नहीं होते। वो बस अपनी सोच पे ही अटके रहते हैं। वो समझते हैं बस जो मैंने कहा है और जो मैं करती हूँ या करता हूँ वही बेस्ट है।
تو اس چیز کا سب سے بہتر سولوشن یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، کچھ ہیلدی باؤنڈریز کریٹ کریں، کیونکہ اتنا فائدہ آپ کو ان کی دوستی سے نہیں ہوگا جتنا ان سے دور رہ کر ہوگا. سو کیپ ڈسٹینس فرام سچ پیپل اینڈ میک باؤنڈریز. پوائنٹ نمبر 3 از کیپ اے کنٹرول آن یور فیلنگز، یور ایموشنز اینڈ سینٹیمنٹس. اپنے احساسات اور جذبات کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں. جہاں غصہ کرنے کی ضرورت ہو وہیں پر غصہ کریں. بے جا غصہ کرنا، خصوصاً غیر ضروری لوگوں کے سامنے غصہ کرنا یا ان کے منہ پر باتیں کرنے سے آپ کو خود ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ کسی فرم میں، کسی آفس وغیرہ میں، کسی اسکول میں جاب کرتی ہیں اور آپ کا کوئی سینئر ہے تو اسے غصہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا اگر گھر میں کسی بڑے سے آپ الجھ جاتی ہیں، کوئی آنریبل پرسنالٹی ہے، یا گھر میں کوئی رتبے یا عزت میں، ایج میں آپ سے بڑا ہے اور آپ اس سے بلا وجہ الجھتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. ہاں، اپنے حق کے لیے ضرور لڑیں، لیکن اگر آپ نے انہی لوگوں میں وقت گزارنا ہے تو ان کی دشمنی سے بھی بچنے کی بھرپور کوشش رکھیں. اور اگر ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی خاص لنک نہیں رہتا تو ان سے اپنے مطلب اور مفاد کی بات کریں اور وہاں سے نکل پڑیں. نیکسٹ پوائنٹ از بی ویئر آف پیپلز انسنسیئر پریز اور کمپلیمنٹس. اکثر آفس یا ورک پلیس پر آپ سے بڑے رینک کے لوگ، آپ سے سینئر، عہدے میں آپ سے بڑے، یا گھر میں آپ سے بڑے یا آپ سے زیادہ عزت دار لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کی تعریفیں کرتے رہیں. لیکن ضرورت سے زیادہ خوشامد اور تعریفیں کرنے سے گریز کریں، کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی سے وہ چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے اور اس چیز کو عام بنا دیتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ سے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اتنے بے وقوف نہیں ہوتے کہ آپ کی خوشامد کو گیس نہ کر سکیں. ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خوشامد ہے یا دل سے کی گئی تعریف ہے. اگر آپ نے اپنے کسی سینئر یا اپنے باس یا گھر پر کسی آنریبل یا اپنے سے زیادہ امپورٹنٹ یا بڑے بندے کو متاثر کرنا ہے تو دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں. اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر ان کیس کسی طرح انڈائریکٹلی اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں، تو یہ چیز منہ پر کسی کی تعریف کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. کیونکہ منہ پر تو ہر کوئی اپنا مفاد نکالنے کے لیے اگلے بندے کی تعریفیں کر ہی رہا ہوتا ہے. اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے بھی اس کی دل سے تعریف کریں، اور دل سے تعریف وہی کرتا ہے جو دل سے کسی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے. تو اس لیے جس نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا نا، اس کے ساتھ اندر سے خالص اور پیور رہیں. نیکسٹ پوائنٹ از وین ان اے گروپ اور اے فیملی گیدرنگ ریزرو یور اوپینین اینڈ اسپیک ان دا اینڈ. اگر کسی گروپ میں یا کسی بھی فیملی کی گیدرنگ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا پڑے تو آخر پر بولیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ دوسروں کی رائے سے استفادہ حاصل کریں گے، اور جن لوگوں کی رائے آپ کو ٹھیک نہیں لگے گی ان کی رائے کو بھی اپنے ذہن میں ایویلویٹ کر کے اپنے لیے اچھے لفظوں اور اچھی رائے کا انتخاب کر سکیں گے. کیونکہ بعد میں بولنے اور دوسروں کو سننے کے ایکسپیرینس سے آپ کو اپنی گفتگو یا اپنی بات کو زیادہ کریٹیو اور موقع کی مناسبت سے اچھا بنانے اور ماڈیفائی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور باقی جلد باز لوگوں کی طرح آپ وہ نہیں بول جاتے جو آپ کے منہ میں آتا ہے. اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی گروپ میں کسی بھی شخص کے اوپر تنقید کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہ بھی آخر میں بولنے کی وجہ سے آپ اس پر کرٹیسائز کرنے سے بھی بچ جاتے ہیں، اور نتیجے میں دوسروں کی مخالفت کا نشانہ نہیں بنتے، کیونکہ عموماً آپ سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی جلد باز نکتہ چینی کا فرض ادا کر چکا ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ بی ایروگینٹ، یعنی ضرورت سے زیادہ مت اترائیں. دیکھیں، ماڈریشن یا بیلنس ہر چیز میں اچھا لگتا ہے. زیادہ جو میں کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، یہ لوگوں کو پسند نہیں ہوتی. جب آپ اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کرتے رہتے ہیں نا تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تعریف وہ ہوتی ہے جو کوئی دوسرا آپ کے بارے میں کرے. اپنے منہ سے کی گئی تعریف نہیں کہلاتی. اور خود کو میں کرنے کی عادت سے نکالیں، اور نہ ہی خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں، چاہے آپ کسی آفس میں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ہاؤس وائف ہیں یا گھر کی کوئی بڑی ہیں. بلکہ چاہے آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، اپنے بارے میں لمبی چھوڑنے اور اپنی ہی تعریفیں کرنے کو ایوائڈ کریں. جب آپ اپنی ہی تعریفیں کرتے ہیں نا، چاہے وہ جھوٹی ہوں یا سچی ہوں، تو لوگ اپنے بارے میں بھی اچھا محسوس نہیں کرتے. جب وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے تو نتیجے میں آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچے یا آپ کی ریپیوٹ متاثر ہو. کسی کے سامنے آپ کی برائیاں کرتے ہیں یا چغلیاں کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں لوگوں کے سامنے. نیکسٹ پوائنٹ از بی کانفیڈنٹ. صرف بظاہر کانفیڈنٹ نظر آنے سے ہی آپ آٹومیٹیکلی ان لوگوں کی نسبت زیادہ اوتھینٹک اور کلیور لگیں گے جو اپنے سراپے اور باڈی لینگویج سے کانفیڈنٹ نہیں لگتے. اور صرف کانفیڈنٹ نظر آنے اور کانفیڈنٹ باڈی لینگویج کی وجہ سے لوگ آپ کو کہیں زیادہ سیریس لیں گے اور منہ اٹھا کر آپ کو کوئی بھی باتیں نہیں کریں گے. اور اپنے اندر کانفیڈنس بھی ڈیولپ کریں، وہ اس طرح کہ خود کو سیلف ایکسیپٹنس کی طرف لے کر آئیں.
آج کل بہت سی خواتین اور لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس طرح کی ہیں اپنے آپ کو اس طرح قبول نہیں کرتی. وہ ٹی وی، یوٹیوب یا اینی ادر سوشل میڈیا ایپ پر سیلیبریٹیز اور باقی لوگوں کے ولاگز کو دیکھتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ان کو اپنی زندگی پھیکی لگتی ہے اور اپنا سراپا بھی خوبصورت نہیں لگتا. حتیٰ کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اسکن کلر کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رنگ بھی دوسروں کی طرح گورا ہو جائے، ان کا گھر، رہن سہن، لائف سٹائل بھی دوسروں جیسا ہو جائے. تو اس طرح کی باتیں سوچنے سے آپ انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس لیول لو ہوتا جاتا ہے. آپ اس طرح سے سوچیں کہ جن چیزوں کو آپ بدل نہیں سکتے ان کو دل سے ایکسیپٹ کریں اور ان چیزوں کو چینج کریں جن کو بدلنا آپ کے بس میں یا اختیار میں ہے. آپ کے اندر جو چیزیں چینجیبل ہیں، لائک آپ کا ویٹ آپ کے اختیار میں ہے، آپ اسے چینج کر سکتے ہیں، اپنی سوچ کو آپ چینج کر سکتے ہیں، اپنے کردار، اپنی شخصیت کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کو آپ امپروو کر سکتے ہیں، اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں پر افسوس نہ کریں جن پر آپ کا اختیار ہے ہی نہیں. لائک آپ کی ہائٹ ہے، آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اسے ایکسیپٹ کریں اور خوش رہیں. اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بوسٹ اپ ہوتا ہے. اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ناکامی کا ملبہ بھی دوسروں پر نہ ڈالیں، کیونکہ اکثر لوگ اپنے فیلیئرز کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا اس لیے میں رہ گیا، مجھے فلاں چیز فلاں سہولت مل جاتی تو میں یہ کام کر لیتا. یہ صرف ایک بلیم گیم ہوتا ہے جس میں آپ خود کو مطمئن رکھنے کے لیے دوسروں پر اپنی ناکامی کا ملبہ ڈال دیتے ہیں اور خود ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ کو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا. آپ ویڈیو کو ویو کر لیتے ہیں لیکن لائک کرنا بھول جاتے ہیں، سو پلیز ہٹ لائک. انشاءاللہ سی یو ویری سون ان دا نیکسٹ ویڈیو ود دا برانڈ نیو کنٹینٹ. ٹل دین اسٹے ہیپی، اسٹے فٹ اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر الاٹ.